آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں ہی علم کی ایسی دھاک بٹھائی کہ پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ ہستی امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، جنہیں جواد یعنی سخی اور تقی پرہیزگار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ 10 رجب المرجب 191 یا 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام تقی علیہ السلام کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ آپ 8 سال کی عمر میں ہی امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ 8 سال کی عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں امت کا رہبر امام کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن امام تقی علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ منصب الہی عمر کا محتاج نہیں۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی پنگوڑے میں کلام کرنے کا شرف عطا کیا، تو جس طرح یہ کام ہو سکتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت امام تقی علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید نے آپ کے علم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس وقت کے بہت بڑے عالم یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا۔ پورا دربار لگا ہوا تھا۔ یحییٰ بن اقسم نے امام تقی سے سوال کیا، اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام تقی نے اس کے ایک سوال کے بدلے میں 10 مزید سوال کر دیے۔ آیا وہ شکاری مدینے میں ہے یا باہر ہے؟ وہ شکار چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ اس کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے؟ وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ اللہ اکبر! امام تقی کے اس طرح سوالات کرنے پر امام یحییٰ اقسم خاموش ہو گئے۔ اتنے بڑے عالم خاموش ہوئے۔ اس واقعے سے آپ کے علم کی دھاک، علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، اور آپ کی اس بات سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا زیور مال و دولت نہیں، علم اور تقوی ہے۔ اور آپ کا ایک قول مشہور ہے کہ مومن کی عزت پرہیزگاری اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں۔ آپ کا لقب جواد ہے، یعنی بہت بڑے سخی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے سخی بھی تھے۔ آپ مدینے میں اپنے سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے گھر راشن پہنچاتے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے، اور آپ اسی وجہ سے جواد کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کا وصال 25 سال کی عمر میں ہوا، جو ائمہ اہل بیت میں سب سے کم عمر ہیں، اور آپ نے اس اپنی مختصر زندگی میں علم کے وہ چراغ روشن کیے، وہ ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے جو قیامت تک نہیں بجھ سکتے۔ آپ کا مزار پاک عراق کے شہر کاظمین میں باب المراد، مرادوں کے باب میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں امام تقی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔